دیکھیں جو بل پاس کیا ہے ہم اس کو کالا قانون سمجھتے ہیں. یہ کراچی کے تمام اختیارات پر قبضہ کرنے کا بل ہے. اگر مقامی لوگوں کا استحصال کر کے یہ دیہی وڈیرے یہاں پر آ جائیں اور اکثریت حاصل کر لیں، اور ہم تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آئین کی واضح آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی ایکٹ پاس کریں یا بل پاس کریں. اس لیے ہم اس جعلی اور کالے قانون کو نامنظور کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. جماعت اسلامی شہر کے 3 کروڑ لوگوں کی تحریک کو آگے بڑھائے گی. 12 دسمبر کو نمائشتہ KMC بلڈنگ تاریخی اور عظیم الشان کراچی بچاؤ مارچ کیا جائے گا. پیپلز پارٹی KMC کے اداروں پر قبضہ کر کے لسانیت اور عصبیت کی بنیاد پر بھرتیاں کرنا چاہتی ہے. ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے جماعت اسلامی کے تحت سندھ بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف یوم سیاہ منانے کے حوالے سے مسجد خضرا صدر پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کیا. ان کا کہنا تھا کہ MQM اور PTI نے جعلی مردم شماری کی منظوری دے کر کراچی کے عوام کے ساتھ غداری کی ہے. اور سیوریج کا بدترین نظام بھی موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو پہلے ہی مہنگائی کے اور بے روزگاری کے مارے ہوئے ہیں، جب گھروں میں جاتے ہیں اور پانی کا بحران ہوتا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو یہ حکومتیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی بلکہ ایسی ساری مافیاز کو سپورٹ فراہم کر رہی ہوتی ہیں. عجیب شہر ہے کہ 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر، دنیا کا 5واں 6واں بڑا شہر، اور اس میں گورنمنٹ کی سطح پر ایک بس بھی نہیں چلائی جاتی. ہمارے بچے اور بچیاں یا تو موٹر سائیکلوں کے اوپر سفر کرتے ہیں، اور پیٹرول کی دن بدن بڑھتی ہوئی قیمت میں وہ بھی مشکل ہو گیا ہے، یا ہماری مائیں بہنیں چنگچیوں میں سفر کرتی ہیں. کتنی بیماریاں ہیں جو اس کے سبب لگ گئی ہیں. یہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ بجائے اس کے کہ لوگوں کو روزگار دیں، لسانیت پر اور تعصب پر اور جعلی ڈومیسائل پر بھرتیاں ہوتی ہیں. اور اب سندھ حکومت نے یہ کاروبار کیا ہے کہ اگر کوئی کسر رہ گئی تھی اور اگر کہیں بھرتیوں کے لیے ڈپارٹمنٹ میں کوئی کمی محسوس ہو رہی تھی، تو انہوں نے اب کراچی کی بلدیہ کے سارے اختیارات چھین لیے اور ایک ایسا فسطائی اور آمرانہ بل اس سندھ اسمبلی سے پاس کیا کہ جو یہاں سے بالکل قریب موجود ہے. بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے غیر جمہوری طریقے سے بل پاس کروا کر فسطائیت اور آمرانہ طرز عمل اپنایا ہے. حکمران عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مافیا کی سرپرستی کرتے نظر آتے ہیں. دیکھیں جو بل پاس کیا ہے ہم اس کو کالا قانون سمجھتے ہیں. یہ کراچی کے تمام اختیارات پر قبضہ کرنے کا بل ہے، جس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. اگر مقامی لوگوں کا استحصال کر کے یہ دیہی وڈیرے یہاں پر آ جائیں اور اکثریت حاصل کر لیں، اور ہماری مردم شماری پر جو شبخون مارا گیا اس کے نتیجے میں ان کے نمبرز بڑھ جائیں، تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آئین کی واضح آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی ایکٹ پاس کریں یا بل پاس کریں. اس لیے ہم اس جعلی اور کالے قانون کو نامنظور کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم نے عوامی مزاحمت کا فیصلہ کیا ہے. آج یوم سیاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں مقامات پر بیک وقت احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں شہر بھر میں، اور یہ احتجاج کا سلسلہ ہم وسیع کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کارنر میٹنگز اور جو ہے وہ چوکوں اور چوراہوں پر اب بات ہوگی. اور 12 دسمبر کو ایک بہت بڑا کراچی بچاؤ مارچ ہوگا. یہ کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کی آزادی کا معاملہ ہے. یہ جتنے بھی بچے کچھ اختیارات تھے وہ بھی اگر انہوں نے کھا لیے ہیں اور اب سب جگہ پہ اپنی بھرتیاں کریں گے، جس طرح لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے جعلی ڈومیسائل بنا کر اور جو ہے وہ لسانی بنیادوں پر اور تعصب اور سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی ہوئی ہیں، تو کراچی کے نوجوانوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ ان کو ملازمتیں ملیں. مظاہرے سے جماعت اسلامی ضلع جنوبی کے امیر اور رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید، پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کراچی کے سیکریٹری نجیب ایوبی و دیگر نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر کارکنان اور شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بلدیاتی قانون کے خلاف نعرے درج تھے. کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی.